قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 184 کے اندر اللہ رب العزت نے فدیہ کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ لفظ فدیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، اور یہ روزوں کے تسلسل کے حوالے سے، کیونکہ اس سے قبل جو آیا مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ معروف آیا مبارکہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کے فوراً بعد فرما دیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دن اس لیے کہا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بڑھ جائے۔ لیکن ساتھ رخصت دے دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دو طرح کے جو افراد ہیں ان کو رخصت دی اللہ پاک نے کہ تم میں سے جو مریض ہو یا کوئی سفر پر ہو، شرعی سفر جس کو کہتے ہیں اور شرعی مریض جس کو کہتے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، یعنی جب وہ سفر سے واپس پلٹ آئے یا وہ مرض سے صحتیاب ہو جائے تو پھر وہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں ان کو لوٹا لے۔ لیکن ساتھ فرما دیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ یہ جو فدیۃ طعام مسکین ہے، اس سے مراد ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ یہاں پر تو چونکہ صرف یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں تو پھر اس آیت کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا مراد ہے، اور وہ بھی 2 وقت کا کھانا ایسا ہو کہ جو پیٹ بھر کر وہ کھا سکے، چونکہ روزے کا معاملہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، تو فرمایا جس طرح تم خود کھاتے ہو اسی طرح دوسرے کے لیے اہتمام کرو۔ لیکن آگے ساتھ فرما دیا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس آیہ مبارکہ کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا، ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا، کاش تم جاننے والے بن جاؤ۔ اگر تم روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کی فضیلت، اس کے مقام اور مرتبے کو، اور اللہ کی بارگاہ سے جو اس کا مقام تمہیں حاصل ہونے والا ہے، اگر تم اس کو جان جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم روزہ رکھ لو۔ اچھا، یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو فدیہ کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، یہ پہلے یہ تھا کہ جو تھوڑے بزرگ ہوتے، تھوڑے کمزور ہوتے، یا ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا، یعنی جاب ان کی بڑی ہارڈ ہوتی، ریگستانی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو روزہ رکھنا بڑا مشکل تھا، تو یہ عام لوگوں کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے دوسرے پائے وہ لازمی روزہ رکھے۔ تو اب جب اس کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا تو پھر پیچھے جو عام حالات میں روزہ چھوڑ دیتے تھے، جن کو تھوڑا مشکل ہوتا، پرابلم ہوتی، اب وہ نکل گئے۔ اب صرف اور صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں کہ جو دائم المریض ہیں۔ دائم المریض اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کو وہ مرض لاحق ہو جائے کہ جس مرض کی ریکوری بعد میں ساری زندگی ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دائم المریض۔ دائم یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایسا شخص جس کو کوئی مرض لگ جائے، اور مرض کی پھر آگے کئی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر ایماندار ہو، مسلمان ہو، اب یہاں پر مسلمان اگر ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ دیانتداری پر مبنی فیصلہ کر رہا ہے تو لہذا اس کی بات کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ لکھ دے کہ آپ کو یہ ایسا مرض لگ چکا ہے کہ جس کی بعد میں ریکوری ممکن نہیں ہے، تو ہر وہ شخص پھر اس آیہ مبارکہ کے
تحت وہ دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا ہے، یعنی وہ فدیہ ادا کرے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے جو قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب آ جائیے کہ فدیہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی فدیہ کے اندر جو ہم نے رقم دینی ہے فدیہ کی وہ کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کے اندر ایک یعنی ذہنی الجھن کا شکار ہیں لوگ۔ تو ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی سے اس مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ قرآن نے تو اتنا کہہ دیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرما دیا کہ 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جب ان کی والدہ آئیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو مال میں بھی برکت دے اور اولاد میں بھی برکت دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، پھر مال بھی ان کے پاس ختم نہیں ہوتا تھا اور اولاد بھی الحمدللہ ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو جب وہ بوڑھے ہو گئے، حضرت یہ بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ فدیہ دیتے تھے، کیونکہ قرآن نے رخصت دی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا